ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ الخوارج کے 31 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر 13 اور 14 ستمبر کو لکی مروت اور بنو میں کارروائیاں کی۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کر کے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 بھارتی پراکسی یافتہ خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کارروائیاں بنو میں کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں مزید 17 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ علاقے میں پائے جانے والے بھارتی سپانسرڈ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی سپانسرڈ شدہ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں ہونے والے ہنگامی اجلاس میں تجویز دی ہے کہ اسرائیل کے عزائم کی نگرانی اور توسیع پسندانہ منصوبوں کو روکنے کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس قائم کی جائے۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی وزراء خارجہ کی تیاری کے حوالے سے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بار پھر یہاں جمع ہیں تاکہ ایک اور غیر قانونی اسرائیلی حملے پر غور کر سکیں جو ایک برادر اور خود مختار ریاست پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا محض اس حقیقت سے کہ ہمیں بار بار ایسے اجلاس بلانے پڑ رہے ہیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل عالمی امن اور سلامتی کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان سب سے سخت الفاظ میں ریاست قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ اشتعال انگیز اور غیر قانونی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ ناظرین، ایران نے مسلمان ممالک سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ایک بیان میں کہا کہ کسی عملی اقدام کے بغیر صرف تقاریر پر مشتمل اجلاسوں سے اسرائیلی حکومت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا مسلمان ممالک اسرائیل کی جنونی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن روم بنائیں اور یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ علی لاریجانی نے کہا کہ مسلمان ممالک نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کیا تو کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی کوئی فیصلہ کر لے۔ آج ہونے والے عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مجوزہ قرارداد میں کہا گیا ہے قطر پر اسرائیلی حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا۔ مسودے کے مطابق قطر پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، جبری قحط اور غیر قانونی آباد کاری نہ صرف خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے بلکہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کر رہی ہے۔ یاد رہے اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا دوحہ میں 2 روزہ اجلاس جاری ہے۔ آج ہونے والے سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے حوالے سے اسرائیل کو محتاط رہنے کا پیغام دیا۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران قطر کو بہترین اتحادی قرار دیا۔ کہا کہ قطر کے ساتھ خلوص تعلقات ہیں اور قطر کے امیر عظیم رہنما ہیں۔ ٹرمپ سے صحافی نے سوال کیا کہ قطر پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے ان کا کیا پیغام ہے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ اس حوالے سے اسرائیل کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ انہیں حماس کے بارے میں کچھ کرنا ہے لیکن قطر امریکہ کا اچھا اتحادی ہے اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود جنوبی علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلاب کے ریلے جنوبی پنجاب سے آگے بڑھتے ہوئے سندھ میں تباہی پھیلانے لگے۔ کچے کے علاقے میں سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ شیرج آباد کے علاقے جلال پور کھاکی میں 45 سالہ شخص مویشیوں کو سیلابی پانی سے نکالنے کی کوشش میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ لاش قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے چشتیاں کے 47 موزہ جات زیر آب آ گئے۔ موزہ راجو شاہ، بونگ جھنڈ، مزید شاہ، بلال، میران شاہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ گنا، چاول، مکئی اور تل کی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں۔ 48,183 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ چانچڑا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب سے درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ اچ شریف کے 25 دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زمین رابطہ منقطع ہے۔
چک کوہل، بڈانی، سرور آباد اور خیرپور ڈاہا شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس شریف کے 36 مزاجات میں مکانات منہدم ہوئے، ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سیلاب میں پھنسے متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، جبکہ پرائیویٹ کشتی مالکان سامان منتقل کرنے کے 40,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، دریائے سندھ میں گڈو سکھر اور کوٹری بیداج پر پانی کی آمد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ہو گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب اور یہاں پانی کی آمد 5,06,000 کیوسک ہو گئی۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور بہاؤ 2,78,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن، راجن پور، چاچڑا شریف پر پانی کی سطح 11.7 فٹ پر آ گئی۔ لاڑکانہ سیون حفاظتی بند کے عاقل اگالی لوپ بند کر کے مقام پر بڑا ڈیلا گزر رہا ہے۔ 20 سے زائد دیہات ڈوبنے کے باوجود کچے کے رہائشی منتقل ہونے پر تیار نہیں۔ بند کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر منگوا لیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو اب کس مقدمے میں سزا سنائی جانے والی ہے، اس حوالے سے علیمہ خان نے پیش گوئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے سابق وزیراعظم کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ نجی ٹی وی کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی کارروائی غیر معمولی عجلت میں کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو خود بھی اندازہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا اور انہیں ایک اور سزا سنائی جائے گی۔ موجودہ حالات میں انصاف کی فراہمی کی کوئی امید باقی نہیں۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے براہ راست بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وہ مین اسٹریم میڈیا کے سامنے گفتگو اس لیے نہیں کریں گی کہ پلانٹڈ لوگ کیونکہ وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے جو بدتمیزی کرتے ہیں اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیلاب سے پنجاب کی معیشت کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بھینیا میں متاثرین کو امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتایا کہ سیلاب سے پنجاب کو 500 ارب روپے کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا۔ سیلاب کے نتیجے میں پنجاب کی لاکھوں ایکڑ اراضی تباہ ہوئی، جبکہ 4.3% زرعی رقبہ اور 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ احسن اقبال کے مطابق حالیہ سیلاب ہمیں ایک بار پھر زراعت اور معیشت میں پیچھے دھکیل گیا، تاہم حکومت اس بار بیرونی امداد یا قرضوں کے بجائے خود انحصاری پر توجہ دے گی۔ کشکول کو خدا حافظ کہیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مزید کہا کہ 2025 کے سیلاب نے ہمیں ایک بار پھر یہ دکھایا کہ موسمیاتی تبدیلی مستقبل کا خطرہ نہیں بلکہ ایک موجودہ حقیقت ہے۔ آج کی تقسیم صرف ریلیف سامان کی فراہمی نہیں، یہ یکجہتی اور امید کا پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مصدق ملک کی ملاقات ہوئی۔ اجلاس میں آئندہ مانسون کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 300 روزہ ماحولیاتی پلان بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں طے پایا چاروں صوبے اپنی تجاویز اور منصوبے پیش کریں گے تاکہ بروقت تیاری ممکن ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانی ہوگی اور دریائی بندوں کی حالت نازک ہے۔ جاپان اس سلسلے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رائٹ اور لیفٹ بینک پر قدرتی پانی کے راستے بحال نہ ہوئے تو مزید تباہی ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موسمیاتی نقصانات کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان کی مدد کرنی ہوگی، کاربن کریڈٹ مارکیٹ کھولنا ہوگی جس کے لیے وفاقی حکومت تعاون کرے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا موسم کی پیش گوئی کے نظام کو جدید بنایا جائے گا تاکہ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا۔ سیلاب زدگان کی بحالی بڑا چیلنج ہے۔ سیلاب کے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد مریم نواز جلد ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی۔ اپنے بیان میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا۔ پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات سے لاکھوں جانوں کو محفوظ بنایا گیا۔ مریم نواز اور ان کی ٹیم سیلاب متاثرین کی خدمت میں دن رات مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت پر انگلی وہ اٹھا رہے ہیں جن کے اپنے صوبے میں سیلاب اور بارشوں سے سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے۔ کے پی میں متاثرہ لوگ آج بھی بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ کے پی حکومت لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے، نہ اپنی ریٹ قائم کر پا رہی ہے۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے اداروں میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مستقبل مضبوط جمہوریت سے وابستہ ہے۔ عالمی یوم جمہوریت کی مناسبت سے اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ یوم جمہوریت عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کی یاد دہانی کراتی ہے۔
جمہوریت روایت، شمولیت اور اظہار رائے کی آزادی کا ضامن نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1973 کا آئین پاکستان کی سب سے بڑی جمہوریت کی کامیابی ہے۔ جمہوری ادارے عوامی آواز کے محافظ ہیں۔ جمہوریت عوام کو بااختیار اور ان کی شراکت کو یقینی بناتی ہے۔ قائدین کی قربانیوں سے جمہوریت کو استحکام ملا۔ جمہوریت محض عمل نہیں، عوامی حقوق کا تحفظ ہے۔ صدر نے کہا کہ آج جمہوریت کو مزید مضبوط بنانے کا دن ہے۔ پارلیمنٹ عوام کی آواز اور پالیسی سازی کا مرکز ہے۔ جمہوریت ہی سے معاشرتی انصاف، برابری اور ترقی ممکن ہے۔ آئیں جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے نئے عزم کا اظہار کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ قانون کی حکمرانی اور مساوات جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جمہوریت کا استحکام وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا روشن مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی جدوجہد جمہوریت کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جمہوریت کے عالمی دن پر اپنا پیغام جاری کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کے دن یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن عالمی سطح پر جمہوریت کی نظام میں حکومت کے طور پر تنوع اور افادیت پر غور و فکر کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت بنیادی طور پر لوگوں کی آواز اور لوگوں کی نظام حکومت میں شمولیت کا نام ہے۔ پاکستان میں جمہوری نظام حکومت کے نشوونما میں 1973 کے آئین کی کلیدی اور نمایاں حیثیت ہے۔ جمہوری اداروں میں پارلیمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کیونکہ یہ ادارہ عوامی اور ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قانون سازی کرنے کا مجاز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تحت پارلیمنٹ اجتماعی دانش کے مطابق عوامی افادیت کے قوانین پاس کرتی ہے جس پر حکومت عمل درآمد کرتی ہے۔ 1973 کا آئین آرٹیکل 25 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور ان کی قانون کے سامنے برابری کو یقینی بناتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ شہریوں کی انفرادی سطح کے علاوہ آئین پاکستان تمام صوبوں کو برابری کی حیثیت دیتے ہوئے وفاق میں مؤثر کردار ادا کرنے کا حق دیتا ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے کہا ہے جمہوریت محض حکومت سازی کا نظام نہیں بلکہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا پائیدار رشتہ ہے۔ جمہوریت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا آئین کی حفاظت کو جہاد سمجھنے والوں کو سلام ہے کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے۔ عوام کی رائے ہی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ فتنہ فساد اور تشدد کی بنیاد پر رائے سازی جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا جمہوریت وہ عہد ہے جہاں اقتدار عوام کی دہلیز پر آتا ہے۔ معیشت جمہوریت کے بغیر پائیدار ترقی نہیں کر سکتی۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو تعلیم کا در کھلے گا، سہولتیں ملیں گی اور ہر نوجوان کا خواب مکمل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا جمہوریت محض حکومت سازی نہیں، عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے۔ جمہوریت وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی غلطیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، دشمنی نہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دینا ہے۔